اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ولایت فقیہ کے حوالے سے لیکچرز کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے لیکچر نمبر 1 کے اندر اشارہ کیا تھا کہ ولایت فقیہ یعنی اسلامی حکومت اور ولی فقیہ یعنی اسلامی حکمران، اور مزید ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جب بھی ہم ولایت فقیہ کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر ایک مسلم حکمران کا ہونا۔ اب اس کی شرائط کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے دلائل کیا ہیں، اس پر ہم گفتگو بعد میں کریں گے۔ لیکن جو ہی ولی فقیہ یا ولایت فقیہ کی بات آئے تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ نقطہ آنا چاہیے جس کو ہم نے لیکچر نمبر 1 کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، اور لیکچر نمبر 2 کے اندر ہم نے ان دلائل پر بات کی تھی، اور دلائل سے پہلے ہم نے اس نقطے پر فوکس کیا تھا کہ ابھی ہماری گفتگو مصداق پر نہیں ہے کہ عالم خارج میں ولی فقیہ کون ہے یا حاکم کون ہے یا کس کو ہونا چاہیے۔ ہم مفہوم کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی شرائط کیا ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے دلائل کیا ہیں۔ اور دلائل کے اندر ہم نے کہا تھا کہ عقلی اور نقلی دلائل ہیں، اور نقلی یعنی وہ جو ہمارے پاس قرآن و احادیث کے اندر منقول ہیں، اور ہم نے عقلی دلائل پر بات کی تھی۔ اس میں ایک بہت اہم چیز یہ کہ یعنی ہم نے جو سلسلہ بحث جو مرحلہ وار آگے لے کے جانی ہے، مفہوم پر بات ہے، پھر اس کے مفہوم کے بعد ولایت فقیہ کے ہونے پر دلائل یعنی نقلی دلائل اور عقلی دلائل، اور اس کے بعد اسلامی حکومت کے اوپر جو اشکالات اور اعتراضات کیے گئے ہیں مخالفین کی طرف سے، ان کی حیثیت کیا ہے۔ اگر روایات سے استدلال کیا جا رہا ہے تو ان روایات کی سندی حیثیت کیا ہے، اور پھر ان کے مفہوم کی حیثیت اور دلالت اور مضمون کی حیثیت کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو گزشتہ لیکچر میں ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ عقلی اعتبار سے کسی بھی اجتماعی نظام کا امکان نہیں ہے وجود میں آنا، اور بغیر کسی حرج و مرج کے، بغیر کسی افراتفری کے آگے چلنا اور منظم رہنا یہ ممکن نہیں ہے جب تک کسی حاکم کا وجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اچھا، اسی کے اندر ہم نے مولا امیر کا جو فرمان کوٹ کیا تھا، اس کو ہم تھوڑا سا اور آگے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر یعنی عقل اور نقل کا امتزاج ہے، یعنی ایک طرح سے یہ عقلی دلیل ہے اور ایک طرف سے کیا ہے، یہ روایی اور حدیثی دلیل ہے، کیونکہ زبان معصوم سے جاری ہوئی ہے۔ یعنی ایک عقلی استدلال ہے جو معصوم کے لبوں پر جاری ہوا ہے۔ اسی کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں، تھوڑا سا واضح کرتے ہیں کہ جو حضرت امیر نے کہا کہ لوگوں کے لیے ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ نیکوکار ہو یا پھر فاسق ہو۔ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ یہ کیوں کہا ہے کہ چاہے فاسق ہو لیکن حکمران ہونا چاہیے؟ تو اس کی تبیین کے لیے، اس کی تشریح کے لیے علماء جو ہے وہ یہاں پر ایک تقسیم کرتے ہیں، عقلی تقسیم کرتے ہیں، کہ جو فاسق کی بات کی گئی ہے یہ یعنی ہمارے پاس 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ حکومت ہونی چاہیے، اور ایک یہ کہ آیا حکومت نہیں ہونی چاہیے۔ 2 ہے نا آپشن۔ یعنی اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ حکومت نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ مولا امیر نے یہ کہاں پر کہا تھا، یعنی اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو اس استدلال کی سمجھ آ جائے گی۔ جب خوارج نے نعرہ بلند کیا تھا کہ لا حکم الا للہ، کہ حکومت کا حق کسی انسان کو نہیں ہے، حکومت کا حق فقط خدا کو حاصل ہے، اور حکومت نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہی حضرت امیر نے یہ کہا تھا کہ یہ کلمۃ الحق یراد بہل باطل، یہ کلمہ اگرچہ حق ہے، کلمہ درست ہے، بات درست ہے، لیکن جو مراد لی جا رہی ہے وہ غلط ہے۔ یعنی یہ بات تو قرآنی آیت ہے لا حکم الا للہ، ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو مراد لی جا رہی ہے کہ روئے زمین پہ کوئی اسلامی حاکم نہیں ہونا چاہیے، کوئی حکومت نہیں ہونی چاہیے، تو یہ مراد کیا ہے؟ یہ باطل ہے، یہ ٹوٹل بے بنیاد اور غلط ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چونکہ خوارج یہ کہہ رہے تھے کہ کسی بھی اسلامی حکمران کا ہونا گویا کہ خدا کی حکمرانی کے مقابل میں، خدا کی حکومت کے مقابل میں کسی کو لے کے آنا، اور خدا کی حکومت کی
کا مقابلہ کرنا ہے اور یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگ جو ولایت فقیہ یا اسلامی حکومت کے رد پر دلائل لے کر آتے ہیں اور اعتراضات کرتے ہیں اس حکومت کے اس پر، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل کیا ہے، معصوم کی حکومت کا مقابلہ کرنا ہے۔ جیسے خوارج کہہ رہے تھے کہ فقط اللہ کو حکومت کا حق ہے، ایسے ہی بعض لوگ کہتے ہیں کہ فقط معصوم کو حکومت کا حق ہے، اور معصوم کی حتی غیبت کے اندر بھی حکومت کو قائم نہیں ہونا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے۔ ان تمام تر دلائل پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ فقط مولا امیر کے اس فرمان پر ہم تھوڑی تفصیلی بات کریں گے۔ آج تھوڑا سا میں اختصار سے بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں تھوڑا سا مزید واضح کروں گا۔ یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ لوگوں کے لیے ایک حکمران ہونا چاہیے، چاہے وہ نیکوکار ہو چاہے وہ فاسق ہو، تو فاسق جو کہا گیا ہے وہ اس صورت میں ہے کہ آپ کے پاس دو آپشن ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ حکومت بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور ایک یہ ہے کہ حکومت ہونی چاہیے۔ فرض کریں حکومت ہونی چاہیے، آپ کے پاس کوئی نیکوکار نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی عالم نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی صاحب شرائط نہیں ہے، لیکن اب ہم کیا کریں، ہم اس میں مبتلا ہیں، ہم اس میں اس چیز کا شکار ہیں کہ یا حکومت بالکل ختم کر دیں، حکومت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر حکومت کے لیے ہمارے پاس فرد کون ہے، فاسق انسان ہے، تو یہاں پہ دلیل، عقلی دلیل یہ ہے، مولا امیر نے جو دلیل یہاں پہ دی ہے وہ یہ کہ چاہے آپ فاسق کے حوالے کر دیں لیکن حکومت ہونی چاہیے۔ حکومت نہ ہونے سے فاسق کا حکمران ہونا بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اہم استدلال ہے، اس کو ہم اگلے لیکچر میں مزید تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔